السلام علیکم یا امیر المومنین، میرے مالک اپنے حفظ و امان میں رکھنا، کامیابی کامرانی دینا۔ اپنی زندگی کی سب سے مہنگی ترین گاڑی آج خریدنے جا رہا ہوں، آپ کا سر صدقہ، بس نظر بس سے بچانا اور ہر چیز خیر و عافیت سے ہو جائے۔ دیکھو ان بھائی سے میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، نہ ہی کوئی نفرت ہے، بس ان کی کلپ میرے سامنے آتی ہے جس میں یہ ایک عالم ایک پنجے کو کہہ رہے ہوتے ہیں السلام علیکم یا امیر المومنین میرے مالک، اور امیر المومنین کا مطلب ہوتا ہے مومنوں کا لیڈر، اور یہ ٹائٹل خلیفہ کے لیے یوز ہوتا ہے۔ امیر المومنین ورڈ سے تو کوئی اوبویسلی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھائی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکار رہے ہیں، یہ بھائی غیر اللہ کو پکار رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنے زبان میں رکھنا، مجھے کامیابی دینا، مجھے نظر بد سے بچانا۔ اندازہ کرو وہ الفاظ جو انسان کو اپنے رب سے کہنے چاہیے، یہ بندہ ایک عالم پنجے کے سامنے کھڑا ہو کر غیر اللہ سے کہہ رہا ہے یہ الفاظ۔ وجہ پتہ ہے آپ کو اس کے پیچھے کیا ہے؟ قرآن اور حدیث سے دوری۔ صحیح مسلم میں واضح حدیث آتی ہے، 6227 نمبر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب جس میں ہدایت اور نور ہے، جس نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا وہ ہدایت پر ہوگا، اور جس نے اس کتاب کو چھوڑ دیا یعنی جو اللہ کے بتائے رستے سے ہٹ گیا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور مستدرک للحاکم میں 318 نمبر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات پر۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام لو گے اور اس پر عمل کرو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ یعنی قرآن اور تمہارے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو انسان قرآن کو غور و فکر کر کے پڑھتا ہے تو وہ انسان غیر اللہ کی عبادت تو چھوڑو، وہ اس کو پکارے گا بھی نہیں، مگر وہ انسان قرآن کی آیتوں پر غور و فکر کرنے والا ہو۔ قرآن میں جگہ جگہ تو آتا ہے کہ اللہ کو پکارو، سورہ آل عمران کے آیت نمبر 173 میں آتا ہے، اور جب وہ ان کے پاس اور ان سے کہا کہ کفار نے تمہارے لیے لشکر کثیر جمع کر لیے تو ان سے ڈرو۔ یہ آیت غزوہ احد کے ٹائم نازل ہوئی تھی جب مسلمانوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور پھر کفار بھی مسلمانوں کو یہ دھمکی دے رہے تھے کہ دشمنوں نے تمہارے خلاف لشکر کثیر جمع کر لیا تو ان سے ڈرو۔ اس سے اللہ کی طرف سے مسلمانوں کا ایمان اور سٹرونگ ہو گیا، بھر گیا، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہتر کارساز ہے، یعنی وہ بہتر مددگار ہے۔ قرآن توحید سے بھرا پڑا ہے، مگر وہ انسان قرآن کی آیتوں پر غور و فکر کرنے والا ہو۔ اور ان شیعہ لوگوں کی اپنی کتاب نہج البلاغہ کے مکتوب نمبر 31 میں مولا علی علیہ السلام اپنے بیٹے حسن علیہ السلام کو وصیت کرتے ہیں، کہتے ہیں یقین رکھو جس کے قبضہ قدرت میں آسمان و زمین کے خزانے ہیں، اس نے تمہیں سوال کرنے کی اجازت دے رکھی ہے اور قبول کرنے کا ذمہ لیا ہے، اور اللہ نے تمہیں حکم دیا کہ تم اسے پکارو، اس سے مانگو۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ فرماتا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، اور جو شخص میری عبادت سے تکبر کرتا ہے تو وہ شخص ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوگا۔ اور پھر مولا علی آگے فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے اور تمہارے درمیان دربان مقرر نہیں کیے کہ وہ تمہیں روکتے ہوں، اور نہ ہی اس نے تمہیں کہا کہ تم سفارشی بنا کر لے کر آؤ تبھی تمہارا کام ہوگا، نہ۔ اور اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ میں واضح کر دیتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو ہر پکارنے والی کی پکار کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ اب چاہے کوئی 1000 دفعہ کہہ دے کہ میں تو اس فلاں کو اللہ کا بندہ سمجھ کے پکار رہا ہوتا ہوں، لیکن میرے بھائی اللہ اس چیز کو نہیں مانتا۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو بے قرار کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ اس اللہ کو پکارتا ہے؟ ویکشف السوء، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ ویجعلکم خلفاء الارض، اور کون تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا اور کوئی معبود بھی ہے جس میں یہ سب کوالٹیز ہوں؟ کیا اللہ کے سوا اور کوئی معبود بھی ہے جو تم سے تکلیف کو دور کر سکے، جو تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بنا سکے، جو تمہاری دعائیں قبول کر سکے؟ قلیلا ما تذکرون، مگر تم بہت ہی کم غور و فکر کرتے ہو۔ ابھی بھی بہت زیادہ آیتیں پڑھی ہیں دکھانے کو جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید واضح ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حق بات کو سمجھنے کی توفیق دے اور قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔